کہ نک کیسے کاٹتے ہیں، تو کوشش کرے کہ یوم الجمعہ کے دن نک کاٹے. کیا کرے؟ یوم الجمعہ کے دن نک کاٹے. اور شرع کا قانون ہے کہ اس شہادت کی پہلی انگلی سے سٹارٹ کرے، سیدھا ہاتھ کی، اور 6 انگلی تک جائے. اسی طرح دوسرے ہاتھ کی سیدھا ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے پہلی انگلی سے لے کے چھلے تک جائے. دوسرے ہاتھ کی، دابے ہاتھ کی پہلی انگلی سے پھر سے لے کے چھلی انگلی جائے. پھر انگوٹھا سیدھا ہاتھ کا کاٹ لے، بائیں ہاتھ کا، پھر دوسرے ہاتھ کے انگوٹھا کاٹے. یہ قانون ہے. اب پیر کے نک کاٹنے کا کوئی قانون نہیں ہے. تو اس کے اندر ہو سکے تو جس طرح ہاتھ کی کاٹی گئی ہے اسی طرح پیر کے کاٹ لے. اور اس کو زیادہ بڑھنے نہ دے. اس کو بڑھنے سے، نخون بڑھنے سے کیا ہے، تمہارے کھانے پینے سے بیماری پھیل سکتی ہے. کیا ہو سکتی ہے؟ بیماری پھیل سکتی ہے. اور یہ ایک نبی کی سنت ہے. اگر اتنے بھی کوئی بندہ سنت نبھا لیتا ہے اس کو 100 شہید کا ثواب ہے. کتنے سے؟ دوسری بات کہ ایک ہم پان تمباکو سگریٹ پینے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ. تو یہ پان تمباکو سگریٹ کھانے سے والے کی کیا تکلیف کہ وہ جب وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوتا. کیونکہ جو بندہ جب نماز میں وضو کرے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے چہرے پہ کپور بن کر اپنے گالوں کو رکھ کے وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں. لیکن جس بندے کے منہ کے اندر سے کھانا کھائی ہوئی بدبو آتی ہے تو فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں اور اس کا صحیح طرح سے وضو گناتا نہیں ہے. اللہ کو اس سے زیادہ تکلیف ہے. کیا ہے؟ کہ جو بندہ اگر وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد اگر اس کے چہرے کے اندر سے باس آتی ہے تو سمجھ لو اس کا وضو گیا، کوئی مطلب ہوتا نہیں ہے. فرشتے نہیں، نماز ہو جائے گی پر وضو صحیح نہیں ہوا. اور وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں. اس کے خیال سے وضو ہو چکا ہے تو نیت ہو گئی لیکن وضو صحیح ہوتا نہیں ہے. تو کوشش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنائے. کیا کرے؟ مسواک. جو بندہ مسواک گھستا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 بیماری سے بھی دور رکھتا ہے. اور بیماری تو دور بات ہے لیکن نبی کی سنت اپنائے کہ نبی کی سنت کے خاطر میں مسواک گھستا ہوں. جو مسواک گھستا ہے تو فرشتے اس کے قریب ہو جاتے ہیں. اور مسواک نبی کی سنت ہے اور یہ سنت جس نے اپنا لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں سے بتائی جاتی ہے کہ سنت ہے چھوٹی چھوٹی لیکن یہ چھوٹی چھوٹی ہے، یہ چھوٹتے جاتی ہے ایک دن گناہوں کا ڈھیر بن جاتی ہے ہمارا آگے. آج ہم لوگ کوئی چیزیں معلوم بھی نہیں کہ اس وقت سنت کیا بنا سکتی ہے. آج ہم کو نک کاٹنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، تکلیف ہو جاتی ہے. ایسا آج ہم لوگ حجاب کے سمجھ نہیں پاتے حجاب کیا چیز ہے. آج ہمارے کو غسل کے وضو کے طریقے نہیں. ایک قانون کے مطابق ہے کہ انسان کے بغلوں کے بال اور صدر کے بالوں کاٹنے کے لیے 40 دن لگتے ہیں. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو اپنے جسم کی پاکی صافی کے لیے اس بال کو گاؤں سے بڑے ہونے دینا نہیں چاہیے ورنہ وہ بیماری کا بھنڈار بن جائے گا. اس سے بدبو پیدا ہوگی. تم اسی حالت میں نماز پڑھنے جاؤ گے تو کسی کو بدبو آ جائے گی، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو کوشش کرے کہ تم اپنے آپ کو جمعہ کے دن ہی پاک صاف کر لیا کرو. خیر نماز تو تمہاری 40 دن کے بعد بھی اگر بال رہے گا تو ہو جائے گی. ایک نماز ہو جانا کچھ اور ہے لیکن نماز کے اندر جو آنے کا قاعدے ہے، جو سنت ہے، وہ ٹوٹ جائے گی. ایسا تو سنت ایسی اپنائی جائے کسی اور کو بھی تکلیف نہ پڑے. تو ہم لوگ کیا دھیان رکھے گا، ہمارے جسم کے اندر جو پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے اس کے اندر بدبو سے کسی اور نمازی کو تکلیف نہ پڑے. ہمارے جسم کے پسینے سے اور ہمارے جسم کے جو پاکی کے جو بال دیے ہمارے کے بغل کے اور سطر کے، اس کو ہم گاؤں سے بڑے نہ ہونے دیں تو تمہارا مکمل بچو ہے. آج یہ چیز کی بہت کمی ہے ہمارے اندر، ذرا بھی دھیان نہیں ہے اس بات میں، ذرا بھی دھیان نہیں ہے. اس پہ دھیان رکھنا ضروری ہے ورنہ تم خالی سمجھو گے میں نماز پڑھتا ہوں لیکن بہتر ہے کہ تم میری نماز گنائے گی نہیں. ایسے نہیں جیسے کہ آج کی پوزیشن میں داڑھی بھی رکھ لی ہم لوگوں نے. اور داڑھی کیا ہے بھائی، خسخسی داڑھی ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ دی، کسی فلم اسٹار کو دیکھ کے رکھ لی، کسی کرکٹ والے کو دیکھ کے رکھ لی. پہلے بول چکا الفاظ کو اس طرح داڑھی رکھ لی. لیکن داڑھی کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. وہ دن میں نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا تھا. جو اوپر کی جو چھیلی ڈاڑھ ہے نا ہماری اوپر کے جبڑے کی، وہ جو ڈاڑھ ہے وہ ڈاڑھ کے چھیلے حصے تک بال رکھنے کا حکم ہے. اور اس کو
4 انگل لمبائی تک جانے دینے کا حکم ہے. 4 انگل سے کم نہیں کر سکتے تم. نبی نے 4 انگل کے بعد اس کو کاٹا ہے, تراسا ہے. اور آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں, داڑھی تو رکھی ہے, اس کو چھانٹ دیتے جینے آگے پیچھے سے, نہیں رہنی, پوری لمبائی کا حکم ہے. اور مونچھ کو رکھنے کا حکم کیسے دے نبی نے فرمایا کہ بھائی جیسے کہ انسان کی آئی برو اسی طرح خالی مونچھ رکھے. ہاں اگر کوئی بڑی مونچھ رکھنے کا آسیق ہے, جیسے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مونچھ بڑی تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مونچھ بڑی تھی, تو آپ نے مونچھ کو لیا کے اپنی داڑھی سے چوٹا دی تھی لمبی, اور آپ دبدباؤ رکھتے تھے اس کے خاطر, لیکن آپ کو لگتا تھا نبی نے اس کو بھی اجازت دی. لیکن وہ مونچھ کو رکھے بھی تو کسی صحابہ کے حساب سے رکھے یا نبی کے حساب سے رکھے, وہ کسی غیر اللہ کو دیکھ کے نہ رکھے. آپ نے مونچھ جو رکھی تھی تو مونچھ کو پھر یہاں سے پھیلا دی, یہاں سے انہوں نے کیسی رکھی آئیبرو کے مطابق, یہ یہاں سے آپ نے ایک دم بڑی کر لی. آپ کی داڑھی الگ جاتی تھی اور آپ جاتی. اور پھر حضرت علی شیر خدا جو کریم کی داڑھی کیسی تھی خبر ہے, کربلا جی تھی, کہ آپ کی داڑھی چھاتیوں پر لگتی تھی, بھاری ایک دم تھی, بھرچک داڑھی تھی آپ کی, چھاتی تک آتی تھی. مولا علی مشکل کی داڑھی ایسی تھی, عمر فاروق کی بھی بھرچک داڑھی تھی, منہ چلک پڑتی تھی. ابوبکر صدیق کی کسکسی تھوڑی کم داڑھی تھی پر اچھی تھی, بھریلی تھی. اور نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات ہی کچھ اور ہے. آئی سمجھ میں؟ تو ان کے طریقے تھے. اور ایک عرب کنٹری میں داڑھی رکھنے کا ایک نظام تھا, جو بڑی بڑی رکھتے تھے, لمبی لمبی کر دیتے تھے. تو نبی نے دیکھا کہ یہ تو یہودی کی طرح لگ رہے, یہودی کی سمجھیں گے کہ ہمارے پیغمبر نے ہماری کتاب کے مطابق رکھتے ہیں, تو سرکار نے پھر اس کو چھوٹی کرا دی. جب سرکار نے چھوٹی کری تو تمام صحابہ نے بھی چھوٹی کر دی, 4 انگل کے مطابق کر دی. آج ہمارے کو بھی کتنی انگل کے مطابق ہے کہ یوں پکڑ لیا جائے, اپنے یوں پکڑ کے ماپ لیا جائے, اب اس میں سے جو بال بچتے ہیں یہ بچے دو, اس کو کاٹ لیا گیا, اور بس یہ چھیلی یہاں کی داڑھ ہے, یہ یہاں تک کے جو بال آتے ہیں تم کو رکھنے کا حکم ہے. آئی سمجھ میں؟ خالی یہاں کے بال تم نہیں رکھ سکتے, یہ کاٹ سکتے ہیں, باقی یہ سب بال یہاں تک کا رکھنے کا حکم ہے جو آتے ہیں وہ. آئی سمجھ, پورے پورے بال لانا پڑیں گے. اور یہاں پہ ایک اڈی دی گئی ہے کان کے پاس, قلم کے آس پاس, یہ اڈی کے مطابق داڑھی جبڑے میں گنتی ہے تو بال ہے داڑھی کے اندر, اس کے اوپر قلم ہے, کچھ نہیں آتا, پر یہاں تک کی داڑھی کا حکم ہے. اگر یہ داڑھی مکمل طور پہ تم نے رکھ لی تو سب سے بڑی سنتوں کے اندر اللہ کے رسول کی یہی سنت ہے. اور کیا سمجھتے داڑھی کو, یہ داڑھی کتنی نورانی ہوگی جس کو دیکھ کے رب قسمیں کھاتا ہے, کیونکہ چہرہ انور پہ میرے نبی کی چستی تھی. آئی سمجھ میں؟ جو علی کی داڑھی, عمر فاروق, عثمان غنی کی داڑھی, یہ سب داڑیاں کیسی تھی. بس آج ان کی ادا پہ اگر ہم صحیح سے داڑھی رکھ دے ہو نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے ایک بال پہ 70 فرشتے لٹکتے ہیں, اور جس کے جتنے سفید بال ہوں گے اللہ اتنا درجہ اس کا بلند کرے گا. وہ یہ نہ سوچے کہ اس کا بال ٹیڑھا ہے, اس کا بال واقع ہے, وہ یہ سوچے کہ میری 4 انگل تک ہے, اور یہ داڑھی سنت رسول ہے. کسی فلم اسٹار کو دیکھ کے داڑھی رکھنی ہے, سنت رسول بول کے داڑھی رکھنی ہے, تو اس کا فیض مل سکتا ہے. ورنہ انسان داڑھی کو رکھتا ہے لیکن وہ دنیا کے اندر گمراہ ہو جائے گا. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.